اور انٹلیکچوئل ان کی ڈیولپمنٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کی مطلب تہذیب، اپنی تہذیب کو ان کو اپنی تہذیب میں ڈالنا تھا، ٹھیک ہے نا. ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ غلام قوم ہے، اس کو کس طرح بنانا ہے. تو جو ان کے آبجیکٹیوز تھے، جو ان کی مطلب کہ تہذیب تھی، وہ ادھر ان کو پروموٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے نا. ان کو کیونکہ مقصد ہی یہی تھا، آئے تھے وہ لٹیرے تھے، تو انہوں نے مطلب اپنے مقصد میں ڈالنے کے لیے، اپنی پرپز اچیو کرنے کے لیے، تو اپنا ایجوکیشن سسٹم انہوں نے اس طرح کر دیا کہ وہاں پہ اپنی تہذیب، اپنا مطلب کہ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا تھا جی، اس کا مقصد اور تیسرا اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ایسے امپلائی ہم نے تیار کرنے ہیں جو کہ ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت کر سکے، اور وہ ایسے ہوں جو برٹش گورنمنٹ کے وفادار ہوں، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ ہندوستانی ہوں گے، لیکن وہ ان کو اس طرح کی برین واشنگ کی جائے گی، ان کو اس طرح کی ایجوکیشن دی جائے گی کہ وہ ہمارے مطلب کہ وفادار رہیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ بغاوت کا نہیں سوچیں گے، وہ ہم مطلب کہ ہم ہمیشہ ہماری مطلب خدمت کرتے رہیں گے. ان کے مائنڈ میں نہیں آئے گا کہ ہم مطلب کہ ان سے غلامی سے نجات حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب مطلب کہ یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی، سب سے پہلے تو یہ جنگ آزادی تھی جو 1857 کی، تو اس میں بھی زیادہ تر لوگوں نے جو تھے ہندوستان کے، اکثریت نے انگریز کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے. جس وجہ سے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس میں مطلب کہ جو برصغیر کے لوگ تھے، ہندوستان اور مسلمانوں نے اور سکھوں نے اکٹھے مل کر لڑی تھی، ان کو یہ شکست ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے برٹش گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ انہوں نے اس طرح کی ان کی برین واشنگ کی تھی، جیسے کہ لارڈ میکالے نے 20 سال میں اس طرح کی برین واشنگ کر دی تھی ان کی، اس طرح کا سسٹم انہوں نے لے آیا تھا کہ وہ کہتے تھے یار اس ملک کو تو باقی سب نے لوٹا ہے جی. برصغیر میں جو بھی حکمران رہے ہیں، مغل رہے ہیں یا اس سے پہلے رہے ہیں، یہ جو سکھ حکمران تھے، راجہ رجیت سنگھ تھے یا اس طرح کے جو تھے، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے جی. اور یہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے خدمت کی ہے جی، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آج بھی ہمارے لوگوں کا، زیادہ تر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جی، جب انگریز یہاں آیا تھا اس نے بہت ترقی کی، ٹھیک ہے نا. اسی کے دور میں ترقی ہوئی ہے جی، اس کے بعد تو ہم نے ترقی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اب وہ آیا تو تھا، گیا تو اب تک نہیں ہے نا، ابھی بھی ادھر پھر رہا ہے، کیونکہ وہ سوچ جو ہے، اس کا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ ابھی تک بھی ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو مقصد تھا، ان کا جو مقصد تھا، وہ انہوں نے اپنا اچیو کر لیا کہ ہم نے ان پہ حکمرانی کرنی ہے، ان کے ذہنوں پہ حکمرانی کرنی ہے. انہوں نے اس طرح کا نظام ایجوکیشن دیا ہے کہ جو لوگ تھے وہ انہی کے وفادار ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی. سر جی، اچھا جی، اس کے بعد فورتھ سر ان کا آبجیکٹو کیا تھا؟ جی جی. یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں، یہ مسلم حکومت، دور حکومت سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی ہے؟ جی بعد کی بات ہے، یہ میں بات بتا رہا ہوں نا، جب مسلمانوں کی حکومت تھی ادھر، مغلیہ سلطنت ختم ہوئی تھی، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے کی تھی نا، ٹھیک ہے نا. جب میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب وہ پہلے ادھر آئے، اس مطلب کہ 1615 میں ادھر آئے تھے، ٹھیک ہے نا. فرسٹ سٹارٹ ہوئے آگے، ٹھیک ہے نا، قدم جمانے سٹارٹ ہوئے، تو ایستا ایستا وہ حکومت کو کھوکھلا کرتے گئے، کیونکہ وہ جو حکمران تھے وہ بھی مطلب کہ زیادہ تر اس طرح کے آ گئے جنہوں کو ذمہ داری جنہوں نے نہیں لی، جنہوں نے رسپانسبلٹی نہیں لی، اپنی عیشوں میں پڑے رہے، اور انہوں نے حکومت کو دیکھا نہیں ہے کہ ایک باہر سے ایک کمپنی آ رہی ہے اور ادھر سے اپنی وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. انہوں نے ادھر غور ہی نہیں کیا. وہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت بڑا ایک خطہ ہے ہمارا، ایک چھوٹی سی کمپنی ہے وہ کیا کر لے گی ہمارا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ادھر آ کے بغاوت کو ہوا دی، لوگ آپس میں کلیش کر گئے. اور اس طرح تھا کیونکہ مختلف قومیں تھیں اس میں، ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے، کرسچن تھے، ٹھیک ہے نا. تو آپس میں کلیش کر گئے. انہوں کو کہا کہ ہندوؤں کو کہا بھی آپ تو میجورٹی میں ہیں، آپ مسلمانوں کی کیسے غلامی قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو تو مطلب کہ آپ کو حکمران ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں جب ان کے مائنڈ میں ڈال دی تو ان میں آپس میں ہی کلیش ہو گیا. جب آپس میں کلیش ہوا تو ایک دوسرے کو وہ مطلب کاٹ کھانے لگے، اور ریاستیں جو تھیں وہ ٹوٹتی گئیں، اور وہ ساتھ دیتے گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کا. ایسٹ انڈیا کمپنی پھیلتے پھیلتے پوری مطلب انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا. یہ پہلے جو تھی نا یہ کمپنی، یہ جسٹ ایک کمپنی پرائیویٹ تھی، ٹھیک ہے نا. اس میں برٹش گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. جب برٹش گورنمنٹ نے دیکھا کہ یار اس کا تو اثر افسوس بہت بڑھ گیا اس کمپنی کا، ٹھیک ہے نا، تو پھر انہوں نے 1760 یا 65 میں انہوں نے آ کے اس کی کمان سنبھال لی کمپنی کی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کو ٹوٹل نیشنلائز کر دیا.
اور اس کی کمان سنبھال لی، اور پھر یہی وہاں سے اپنے یہ جو وائسرائے تھے وہاں پہ یہ بھیجتے تھے جو ادھر آ کے حکمرانی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. ان کا ایک وائسرائے ہوتا تھا جو 5 سال کے لیے آتا تھا، وہ حکمرانی کر کے پھر واپس چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے آگے مطلب ادھر قبضہ کیا. اچھا جی، فورتھ اس کا آبجیکٹو کیا تھا جی؟ ہائر ایجوکیشن کے لیے جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلش ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ چوتھا آبجیکٹو یہ تھا کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہوگا نا ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ انگلش ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو اس کے 4 آبجیکٹو تھے. پہلا تھا رسپانسبلٹی آف ایجوکیشن، کیونکہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، اسی نے دینی ہے جی. جو اس کا نصاب ہوگا، جو اس کا سلیبس ہوگا وہی پڑھائیں گے، مقامی ایجوکیشن نہیں دیں گے ان کو، ٹھیک ہے نا. یہ ہم ان پہ حکمران ہے تو ہماری ذمہ داری ہم ان کو ایجوکیشن دیں، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا تھا انٹلیکچوئل اور مورل کریکٹر ڈیولپمنٹ کرنی تھی انڈین کی، ٹھیک ہے نا جی. انہیں اپنی ثقافت یہاں متعارف کرانی تھی. تھرڈ تھا کہ ایسے امپلائی تیار کرنا جو برٹش گورنمنٹ کے وفادار ہوں. فورتھ تھا کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ ہوگی ہماری انگلش، ٹھیک ہے جی. یہ ان کے آبجیکٹیوز تھے جی. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے جب ان کے بعد کچھ انہوں نے اپنی یہ جو ڈسپیچ تھا نا جی، وہ ڈسپیچ، ٹھیک ہے، یہ ادھر آیا نا جب، تو اس نے مطلب یہاں پہ وزٹ کیا اور اپنا جب واپس گیا نا تو اس نے مراسلہ لکھا جو ادھر کے ویس رہے تھے اس کو، ٹھیک ہے نا. وہ مراسلہ لکھا، اس کو مطلب کہ ڈسپیچ کہتے اس مراسلے کو. اور جو تھا وڈز، ولیم وڈز، اس کا نام ولیم وڈز تھا، تو وڈز ڈسپیچ کے نام سے یہ مطلب مراسلہ مشہور ہوا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جو اس نے اپنی ڈسپیچ میں یا مراسلے میں جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ یہ تھیں. اب یہ دیکھیں 67 پیج پہ ہے ریکمنڈیشن ان دا ڈسپیچ. اچھا، ایکسیپٹنگ رسپانسبلٹی، سب سے پہلے انہوں نے جو کی ریکمنڈیشن اپنی دی ایکسیپٹنگ رسپانسبلٹی، کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یا برٹش گورنمنٹ ہے اس کو اپنی یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ اسی کا یہ کام ہے، اسی نے ایجوکیشن دینی ہے، ٹھیک ہے نا. ہندوستان کے لوگوں کو، برصغیر کے لوگوں کو ایجوکیشن دینا ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نا ڈی پی آئی آفس، ٹھیک ہے جی. ڈی پی آئی آفس کیا تھے جی؟ ڈائریکٹر آف دا انسٹرکشن بورڈ، ڈائریکٹر آف دا انسٹرکشن بورڈ، ڈی پی آئی آفس، ٹھیک ہے نا. ان کا کیا کام تھا جی؟ انہوں نے ایک نا مطلب کہ اسکولز میں انسپیکٹر جو تھے نا، جو مطلب کہ جنہوں نے معائنہ کرنا ہوتا تھا وہ مطلب کہ ہائر کیے تھے، جو کہ یہ جا کے دیکھتے تھے وہ جو پٹھشالے تھے یا جو اسکولز تھے گورنمنٹ نے جو بنائے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اس میں جا کے یہ انہوں نے دیکھنا ہوتا تھا کہ آیا یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ وہی پڑھائی جا رہی ہیں کہ یہ اپنی مقامی چیزیں تو نہیں پڑھا رہے ہیں. کیونکہ وہ جو زیادہ تر وہ جو مطلب ٹیچرز تھے وہ بھی ادھر کے تھے، ٹیچر بھی ادھر کے تھے اور اسٹوڈنٹ بھی ادھر کے تھے. تو یہ جو ڈی پی آئی آفس تھے، یہ جو مطلب کہ جو انسپیکٹر تھے ڈائریکٹر آف انسٹرکشن بورڈ کے، وہ جاتے تھے، وہ ہوتے تھے دوسرے زیادہ تر برٹش گورنمنٹ کے، تو وہ برٹش ہوتے تھے زیادہ تر. تو وہ آ کے چیک کرتے تھے کہ آیا جو ہم مطلب کہ ہم نے تعلیم کا جو سسٹم بنایا ہے، جو ہم نے مطلب کہ ایجوکیشن کا جو کریکولم یا کنٹینٹ دیا ہے، کیا وہی پڑھایا جا رہا ہے یا یہاں پہ کوئی مطلب کہ وہ اپنی ایجوکیشن دے رہے ہیں، کوئی بغاوت کی ایجوکیشن تو نہیں دے رہے ہیں گورنمنٹ کے اگینسٹ، ٹھیک ہے. تو یہ اس نے کہا تھا کہ ڈی پی آفس کا کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد سیٹنگ اپ یونیورسٹیز. اچھا، انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز بنائی جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا تھا کہ مدراس میں یونیورسٹی ہونا چاہیے، کلکتہ میں ہونی چاہیے، ممبئی میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. یہ جو تھے مطلب کہ ریاستوں کے یہ جو کیپٹل تھے، تو ہر کیپٹل یہ جو تینوں تھے، مدراس میں بھی ہو، کلکتہ میں بھی ہو اور ممبئی میں بھی ہو، ٹھیک ہے نا. یہ جو کیپٹل ہیں ان میں مطلب ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اس یونیورسٹی کا انہوں نے مطلب ریکمنڈیشن دی کہ اس کا کیا ہونا چاہیے، یہ اپنی وہ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب میڈیم آف انسٹرکشن کیا تھا جی؟ کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا نا وہ انگلش ہوگا، اور جو پرائمری اور جو سیکنڈری ہوگا اس میں چلیں وہ مقامی جو مدر ٹنگ ہے اس میں وہ ایجوکیشن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ہائر کلاسز کے لیے اس کا کہنا تھا کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش ہونا چاہیے. ایکسپینشن آف ایجوکیشن 5 پہ ہے، ایکسپینشن آف ایجوکیشن. پہلے اس طرح تھا کہ مخصوص جو لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، مخصوص لوگ تھے جو ان کو ایجوکیشن دی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو جب اس نے اپنا یہ مراسلہ بھیجا ڈسپیچ، تو اس میں ریکمینڈ کیا کہ جو ایجوکیشن ہے نا وہ عام آدمی تک بھی دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اب سلیکٹڈ لوگ نہ مطلب اس میں لیں، اس میں پوری آپ پبلک لیں، پوری پبلک کو ایجوکیشن دیں، ٹھیک ہے نا. تو سلیکٹڈ لوگ یہ ہے مطلب کہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ تو ہماری مطلب کرتے ہیں، اور جو باقی عوام ہے وہ مطلب ان کے اگینسٹ ہوتی ہے.
اس لیے آپ اس طرح کریں کہ ایجوکیشن جو ہے مطلب کہ عام پبلک کے لیے کریں. اس کے بعد ہے جی گرانٹ ان ایڈ. گرانٹ ان ایڈ کیا ہے جی؟ گرانٹ ان ایڈ یہ تھی کہ جو انسٹیٹیوٹ، جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ تھے یا جو پٹھشالے تھے جو، ٹھیک ہے نا، وہ اگر گورنمنٹ کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی وہ پالیسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں ان کو تو گرانٹ دی جائے گی، اور جو عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں ان کو نہیں دی جائے گی. جیسے چارٹر ایکٹ میں تھا یا میکالے میں بھی تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو ہمارا مطلب کہ نظام کو اپنائے گا، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو اپنائے گا، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے یا جو پٹھشالے تھے یا جو مدرسہ اسکول تھے، وہ اپنائیں گے تو ان کو فنڈ دیے جائیں گے، جو نہیں اپنائیں گے ان کو فنڈ نہیں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد تھا جی. اچھا، ٹریننگ آف ٹیچرس. انہوں نے کہا کہ ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے بھی انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، اب ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے انسٹیٹیوشن ہوں گے تو تبھی ہم ٹیچروں کو ٹرین کریں گے کہ آپ نے بھائی برٹش گورنمنٹ کو ادھر پروموٹ کرنا ہے، آپ نے انگلستان کی ثقافت کو پروموٹ کرنا ہے، اور جو ہندوستان کی ہے یا جو بر صغیر کی ہے اس کو آپ نے نیچا دکھانا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے کیا کام کرنا ہے جی؟ ہمیں ٹیچر کو ٹریننگ دینی ہے. جیسے کہ اب یہ ہم مطلب کہ اب یہ سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو ایجوکیشن کے جتنے بھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی ٹیچر ٹریننگ ہے. اچھا، تو ان کا یہ کہا تھا کہ یہ آپ نے ان کے لیے انسٹیٹیوشن بنائے تو ان میں ٹیچر ٹریننگ دیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے زیادہ تر وہ ٹیچرز کو تھے وہ مطلب اپنے کنٹری میں بھیجتے تھے، وہاں پہ ان کو ٹریننگ دے کے ان کی برین واشنگ کر کے ادھر بھیجتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وومین اینڈ مسلم ایجوکیشن ایٹ پہ جی وومین. اچھا، جب وہ آئے برٹش گورنمنٹ ادھر آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، انہوں نے قبضہ کیا، تو سب سے جو زیادہ متاثر ہوئے وہ مسلمان تھے، کیونکہ مسلمان پہلے ادھر حکمران تھے، تو اس لیے انہوں نے تو پہلے دن سے ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اچھا، اور اس کے بعد اب ہمارے تو وہ یہ جو تھے ہمارے ملا حضرات، وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے انگلش تو پڑھنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایکسکیوز اگر می ہم، سر. جی جی. سر وہ میں لیٹ ہو گئی ہوں تو آپ میری اٹینڈنس لگا دیں. اچھا جی، اب لیکچر میں آپ آ گئی ہیں تو لگا دیں گے آپ کی. کائنڈلی آپ لیکچر تو سن لیں میم، یہ اوکے بعد میں سر. بات ہو سکتی ہے، یہ جی بعد میں سر، بات ہو. میں نے پہلے پوچھا تھا نا کہ اٹینڈنس ہوگی تو سب لوگ کہتے ہو گئی، اچھا، اس لیے پھر میں نے آپ واپس کو. جانے کا پھر واپس نہیں جانے نہیں کا ارادہ؟ نہیں نہیں سر. اچھا چلیں ٹھیک. چلیں اٹینڈنس یہ اینڈ پہ آپ کو مجھے یاد کرائیے گا، جو جو آئے ہیں ان کی اٹینڈنس بعد میں لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے سر. اچھا جی، وومین ایجوکیشن وہی تھا کہ مطلب کہ وہ جو مسلم تھے وہ ایجوکیشن یہ نہیں لیتے تھے. وہ کہہ کہ یار کہ ہم نے تو انگلش میں مطلب پڑھنے نہیں ہے، یہ انگلش تو ہمارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے نا، اگر ہم پڑھیں گے تو شاید ہم مسلمان بھی نہ رہیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو مسلمان تھے وہ کافی پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے نا، تو یہ مائنورٹی میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا، ان کے مطلب کہ جیسے کہ اقلیت میں چلے گئے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو ان کی یہ تھی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بھی آپ ایجوکیشن دیں. ٹھیک ہے نا، ان کو آپ ایجوکیشن دیں گے تبھی جا کے ان کی کچھ برین واشنگ کریں گے، تبھی جا کے یہ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے. یہ لوگ تو ایجوکیشن پہ آ ہی نہیں رہے ہیں. تو ان کی یہ پرائیورٹی تھی کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن دیں. ٹھیک ہے جی، اور وومن کو ایجوکیشن دیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی پروموٹ کریں کہ وومن ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، عورتوں کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو نیکسٹ کیا تھا جی؟ پروفیشنل ایجوکیشن. انہوں نے کہا جی اس طرح کے بندے تیار کر دو جو کہ ٹیکنیکل ہو. ٹھیک ہے نا جی، ٹیکنیکل انجینئر وغیرہ میں اس طرح کے لوگ ہوں جو کہ ہمیں مطلب کہ ہماری گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ہمارے مددگار ہوں. ٹھیک ہے نا، تو ٹیکنیکل مطلب جو تھے وہ ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے اورینٹیل ایجوکیشن. اورینٹیل ایجوکیشن کیا تھا کہ جس طرح کے زمانے کے مطابق، پیریڈس کے مطابق اس کو مطلب اس میں اورینٹیشن لینی چاہیے، اس میں انوویشن لے آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو جس طرح کے چیلنجز مطلب پیش آ رہے ہیں اس طرح کے مطابق ہی وہ سلیبس بنایا جائے، اس طرح کے اسی کے مطابق وہ ایجوکیشن دی جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، نیکسٹ آ جائیں سگنیفیکینس آف دا ڈسپیچ کی. اس کی اہمیت کیا تھی ڈسپیچ کی؟ ٹھیک ہے نا، اس کی کیا تھی جی؟ اس نے کہا تھا جی اس کی پہلے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس نے کہا تھا کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے جی وہ مطلب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ذمہ داری. ٹھیک ہے نا، ایسٹ انڈیا کمپنی ان کو مطلب کہ جو پرائمری ایجوکیشن تک ہے نا جی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی دے گی ان کو. ٹھیک ہے نا، کہ بندہ پڑھا لکھا ہو. ٹھیک ہے نا، پڑھنا لکھنا جانتا ہوں. اس کے بعد کیا تھا جی؟ ڈی پی آئی آفس کا کیا. ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹر
یہ تھا جی ڈائریکٹر آف دا انسٹرکشن، ٹھیک ہے جی، ڈی پی آئی آفس کا قیام کیا جائے، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب ان کی مانیٹرنگ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد تھا جی ایجوکیشن، وومن کی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی نیکسٹ کیا ہے جی، اس کے بعد اس کے کوئی ڈی میرٹس تھے جی، ڈی میرٹس کیا ہے اس کی لمیٹیشن۔ اچھا یہ مطلب کیوں یہ ناکام ہوگی، یا کیوں اس کی یہ جو تھا وہ ڈسپیچ، تو کیوں مطلب یہ اس کا عمل درآمد نہ ہو سکا، تو یہ ان کی بہت سی جو تجاویز تھیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھیں، وہ ادھر کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، جو ادھر کے مقامی جو وہ لیڈرز تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں یہ تو ہم مطلب اس کو ادھر نہیں ہم پڑھا سکتے، یا ہم اپنے لوگوں کو تو نہیں پڑھنے دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ موومنٹس تو چل رہی تھی انڈیپینڈنس کی، تو وہاں کے جو لوگ تھے جو لیڈرز تھے ان کے، انہوں نے کہا بھائی یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے جی، آگے ہے جی دوسرا میں ڈیمیرٹس کیا ہے جی، مقامی زبان اور کلچر کو ادھر مطلب کہ اگنور کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، جو مقامی زبان تھی یا ان کا کلچر تھا ان کو اگنور کیا گیا، اور ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کیا گیا اور انگلش کو پروموٹ کیا گیا۔ ان کا یہ تھا کہ جو انگلش ہوگی اسی کو پروموٹ کریں، اور جو ہمارا برٹش کلچر ہے اسی کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ان کا جو کلچر ہے ان کو مطلب کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ تو گھٹیا ہے، ان کی لینگویجز گھٹیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر اس بندے نے اردو میں بات کر لی ہے یا اس بندے نے پنجابی میں بات کر لی ہے تو یار یہ تو گھٹیا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو انگلش بولنی نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ ان ایجوکیٹڈ بندہ ہے، اس طرح کی سوچ ہے نا ہمارے مائنڈ میں۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچ ہمارے میں ڈیولپ کی، جو آج تک بھی ہے، جس سے آج تک ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ آپ چلے جائیں، آپ جب دیکھتے ہیں، آپ موویز دیکھتے ہوں گے پنجابی تو انڈین کی، تو وہاں پہ وہ پنجابی بولنا اپنا فخر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی چلے جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، زیادہ تر وہ کینیڈا میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی دوسرا وہ کہتے ہیں جی سکھوں کا ملک ہے کینیڈا، تو وہاں بھی وہ پنجابی بولتے ہیں، اس کو وہ فخر سمجھتے ہیں۔ ہم کیا ہے، ہم ادھر 4 آدمی بیٹھے ہوں اس میں بھی اگر پنجابی بول دیں تو لوگ پینڈو آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارا آدمی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ یس تو سر یہ بالکل۔ ہاں، تو یہ ہمارا عالمی ہے۔ اگر بندہ انگلش میں کر رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی بھی انگلش بول رہا ہوا، کیا بات ہے یار، میں صدقے جاؤں آپ کے واری جاؤں، بندے میں سر اس انگلش وقت تو بڑی آتی المیہ ہے۔ یہی ہے، آپ ذرا میسیجز اوپن کریں۔ ہاں یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، رافع جسٹل برو تجھے پتا ہے آئی ایم انوسینٹ، مبین سر صاحب، ڈسٹرب کیا ہوا ہے انہوں نے۔ مبین جناب آپ بولتے تھے، مبین کیا بول رہے ہو؟ ہیلو مبین جی سر۔ سر گونگا ہو گیا۔ کیا بول رہا ہے یار، کیوں لگا ہوا ہے؟ اچھا مبین کے ساتھ طیب سرور صاحب لگے ہوئے ہیں جی، طیب سرور کے بعد کون ہے جی؟ یار یہ آپ لوگ کیوں مطلب چیٹ کر رہے ہیں؟ میں ادھر بول رہا ہوں یہ تو آپ کا یہ حال ہے، یہ آپ کلاس کے گروپ میں اس طرح لگے ہوئے ہیں تو ویسے اپنے پرسنل گروپ میں کس طرح کے لگے ہوں گے ہیں؟ یہ حالات چیک کر لیں۔ سر پرسنل کوئی میں نہیں کرتا۔ یہ طیب صاحب کیا، مبین صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سارے میسج، سب سے زیادہ میسج آپ کے ہیں، مبین چھایا ہوا ہے ادھر چیٹ میں۔ ہاں بھائی مبین ہے، جی سر۔ او بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں سر۔ یہ کوئی چالوں کا چکر، یہ کوئی رائس کا چکر تو نہیں ہے رافع کے ساتھ؟ نہیں نہیں سر۔ اچھا اسے سچ کہہ رہا ہوں میں، چپ کر جے، بولی جا رہا ہے، کب کا میسج کری جا رہا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہہ رہا بھائی ہمیں پھر دعوت کھلاؤ؟ سر آپ کو، آپ نے صرف دیکھنا ہے اوپر بھی میرے 20 نمبر آ گئے کیا ہیں۔ کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو رافع؟ کچھ نہیں، میں نہیں بولا سر، کون بولا ہے؟ شعیب بولا ہے؟ شعیب سر بولا۔ 20 نمبر کیا ضرورت پڑنے کی؟ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی یار۔ سر میں نے سر کہا کچھ ہے دال کہ پکا رہے ہیں جو گل نہیں رہی ہے، انہیں سے پوچھیں کیا پکا رہے ہیں۔ یہ علی احمد یار ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ نہ ڈسٹرب کریں، ویسے باقی کلاس بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو چیٹ نہ کریں یار کائنڈلی پلیز۔ جی جی سر، اوکے سر اوکے۔ شکریہ مبین سر جی۔ صاحب مہربانی کرو۔ اوکے سر۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ تھا جی ہمارا وہ ڈسپیچ، ٹھیک ہے جی، اس کا مراسلہ تھا جی، یہ اس کی لمیٹیشن سے یہ اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی یہ جو لاسٹ ہے، ہم اس کے جو مطلب کہ یہ جو انگریز ہے یہ اب ہمارا لاسٹ ہے جی، ولیم ہنٹر، اس کو پڑھتے ہیں جی، اس کی رپورٹ پڑھتے ہیں جی۔
اچھا ووٹ ڈسپیچ کی جب یہ ناکامی ہوئی، اس ووٹ ڈسپیچ کی ناکامی کے بعد انہوں نے مطلب کہ 20 سال کے بعد پھر اپنا ایک نمائندہ بھیجا، وہ کیا تھا جی، اس کا نام تھا جی ولیم ہنٹر، ٹھیک ہے جی۔ ولیم ہنٹر ادھر آیا، وہ آ کے جو ادھر تھا ویسلائے لارڈ کرزن تھا، اس کے ساتھ آ کے اس نے ملاقات کی، اور اس نے آ کے ادھر دیکھا کہ یار یہ جو ہم نے مطلب کہ ووڈ ڈسپیچ نے جو ووڈز نے جو مراسلہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے، جو ڈسپیچ بھیجا تھا اس کا کیا بنا، وہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا، کیا ریزنز ہیں کہ وہ مطلب اس کو ناکامی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو سلسلے کو آگے چلانے کے لیے یہ جو تھا ولیم ہنٹر، ٹھیک ہے نا، یہ ادھر آیا، تو انہوں نے نا مطلب اب وہ جو ووڈ ڈسپیچ کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب اس کا جو وہ ناکام ہونے کی وجوہات یہ تھی کہ یہاں کے مقامی لوگوں سے کنسلٹیشن نہیں لی گئی، ٹھیک ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو اب اس نے نا ایسے کیا کہ جب ویسرائے جو لارڈ کرزن تھا اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس نے کہا کہ میں ایک ایسی میٹنگ بلانا چاہتا ہوں جس میں کہ مسلمان بھی ہوں گے اور ہندو بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ اور جو ہمارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ بھی ہوں گے، تو ہم پھر ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ ان کو ہم اعتماد میں لیں گے کہ یار یہ مطلب کہ ہماری جو یہ ایجوکیشن کی پالیسی ہے اس پہ امپلیمنٹ کرائیں۔ اس میں کہ یہ 20 لوگوں کی یہ ایک میٹنگ ہوئی، 20 لوگوں کا یہ وفد تھا، انہوں نے میٹنگ کی، اس میں 13 لوگ تھے وہ برٹش لوگ تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، اور جو 7 لوگ تھے اس میں کوئی 3-4 ہندو تھے، کوئی ایک مسلمان تھا، ایک سکھ تھا، تو ان کو اس میں انکلوڈ کیا گیا۔ ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی کہ یار کیا مطلب کہ یہ وجوہات ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا مطلب ہم اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پائے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی ایک کمیٹی ہوئی۔ اچھا جی، اب ولیم ہنٹرز کے کیا آبجیکٹیوز تھے؟ ان کا پہلا آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ اٹ واز ایویلیویٹ دا ووڈ ڈسپیچ، جو ووڈ ڈسپیچ کا جو ووڈز کا مراسلہ تھا اس کو ہم نے مطلب ایویلیویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، اس میں کیا کیا پرابلمز رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا دوسرا یہ تھا کہ جو اصول اور میتھڈز ووڈ ڈسپیچ میں بتائے گئے ان پر عمل درآمد کرانا، ٹھیک ہے، جو مطلب ووڈ ڈسپیچ نے جو اپنے آبجیکٹیو بتایا تھے نا ان پہ عمل درآمد کرنا بھی تھا ان کا مقصد، یہ ولیم ہنٹر کا، ٹھیک ہے جی۔ تو ولیم ہنٹر نے جو اپنی رپورٹ دی تھی اس میں، اور کیا تھا جی، اور یہ اس میں دیکھا گیا کہ جو فنڈز ہیں نا جو برٹش گورنمنٹ دیتی ہے ایک مطلب کہ ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے، تو اس کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے گا، کن اداروں کو دیا جائے گا اور کن اداروں کو نہیں دیا جائے گا۔ ان اداروں کو دیا جائے گا جو کہ ہمارا مطلب کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کو اپنائیں گے، اور جو نہیں اپنائیں گے ان کو مطلب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، انہوں نے بھی اپنی کچھ جو تھی نا وہ جو ان کا میٹنگز ہوئی اور جس میں وہ 20 لوگ تھے، انہوں نے کوئی ایک 600 پیجز کی ایک رپورٹ تیار کی، ٹھیک ہے نا۔ اس رپورٹ میں کچھ ریکمنڈیشنز تھیں، تو وہ مین ریکمنڈیشن کیا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ پالیسی، انہوں نے پالیسی دی کہ وہ پالیسی کیا تھی کہ ہر کسی کو پرائمری تعلیم دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا، پرائمری ایجوکیشن ہر کسی کا حق ہے، اس کو ملنی چاہیے۔ جو مورل ایجوکیشن ہے اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جو ابتدائی تعلیم ہے جی وہ مطلب کہ ہم ان کو مادری زبان میں دیں گے، ٹھیک ہے، ابتدائی اور سیکنڈری ایجوکیشن وہ مادری زبان میں دینی چاہیے جی۔ جو پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جب وہ پسماندہ جو ڈسٹرکٹ تھے اس میں ممبئی تھا، پنجاب تھا اور بنگال تھا، ٹھیک ہے نا، یہ پسماندہ مطلب کہ ڈسٹرکٹ تھے، ان پہ زیادہ ہم نے توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پسماندہ رہ گئے ہیں یا ان پہ ترقی نہیں ہوئی یا یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے یہ پیچھے ہیں، تو ہم نے ان کو زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی یہ پالیسی تھی۔ اور اس کے بعد تھا انڈیجینیس ایجوکیشن۔ انڈیجینیس ایجوکیشن کیا تھی کہ مقامی سکولوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جو مطلب کہ ادھر کے جو تھے نا سکول جو مقامی تھے یا ان کو ہم نے مطلب کہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، جو کہ آلریڈی برصغیر میں پہلے سے تھے، ٹھیک ہے نا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے، ان کو حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کو کہنا ہے بھائی آپ مہربانی کریں، یہ ہمارا سلیبس پڑھائیں، ہمارا کنٹینٹ پڑھائیں، ہم آپ کو فنڈز دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مطلب ان کو انکریجمنٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ یہ پڑھائیں گے تو ہم آپ کو فنڈز دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھا جی پرائمری ایجوکیشن۔
ان کا زیادہ فوکس یہ تھا کہ آپ یار سیکنڈری ایجوکیشن پہ اتنی توجہ نہ دیں، پرائمری ایجوکیشن پہ آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پرائمری ایجوکیشن ہوگی، کوئی بندہ لکھنا پڑھنا جانتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہ مطلب بہتر ہے آپ زیادہ تر توجہ سیکنڈری کی بجائے پرائمری ایجوکیشن کریں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد تھا جی فائنانس، جو کہ مطلب کہ فائنانس کو کس طرح، اس کو جو فنڈز ہیں وہ کس طرح خرچ کرنے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ اور میونسپل بورڈ کو چاہیے کہ وہ پرائمری تعلیم کے لیے فنڈ رکھے، ٹھیک ہے جی. جو تھا مطلب ڈسٹرکٹ اور یا میونسپل جو گورنمنٹس تھیں ان کو وہ چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کے لیے فنڈ رکھے، ٹھیک ہے نا. پرائمری اسکولوں کی بحالی اور مرمت کے لیے فنڈ دینے چاہیے، ٹھیک ہے جی. صوبائی حکومت تعلیم کے لیے بلدیاتی اداروں کو فنڈز مہیا کریں گی، ٹھیک ہے جی. صوبائی گورنمنٹ جو تھی وہ جو بلدیاتی ادارے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو میونسپل ادارے ہیں ان کو فنڈز مہیا کریں گی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد تھا جی نارمل اسکول فار دا ٹریننگ آف دا ٹیچر شوڈ بی اوپنڈ. نارمل اسکول تھے یہ جو ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے، ان کو نام رکھا گیا تھا جی نارمل اسکولس. یہ کیا تھے؟ یہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے، جیسے پیچھے تھا جی وڈ ڈسپیچ میں بھی کہ ٹیچر ٹریننگ پہ توجہ دینی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ادھر ہی جو نارمل اسکول ہیں وہ ادھر برصغیر میں اوپن کر دیں اور ادھر آپ ٹیچروں کو ٹرین کریں، ٹھیک ہے جی. سیکنڈری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن انہوں نے کہا کہ سیکنڈری ایجوکیشن کو انہوں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. پہلے پارٹس میں کیا تھا کہ آپ نے پہلے حصے میں بچوں کو مطلب کہ ایسے پڑھانا ہے کہ وہ اگلے وہ جو نیکسٹ مطلب کہ جو ووکیشنل سبجیکٹ آئیں گے یا جو اپ گریڈڈ سبجیکٹ آئیں گے اس کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو بیسک چیزیں پڑھائی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے لیول میں کیا تھا، بی کیٹیگری میں یہ رکھا گیا کہ جب یہ بیسک چیزیں پڑھ لیں گے تو بیسکس کے بعد ان کو ہم نے مطلب کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹیکنیکل ایجوکیشن جو بھی ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق ان کو ایجوکیشن دینی ہے. یہ ان کی سیکنڈری ایجوکیشن تھی جی. اچھا جی، اس کے بعد جی ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن کیا تھا؟ اس کمیشن نے سفارش کی کہ کالجوں کو سرکاری فنڈ دیے جائیں، ٹھیک ہے جی. جو کالج ہیں ان کو بھی سرکاری فنڈ دینے چاہیے. پہلے تھا جی اسکولوں کو دے، انہوں کا نہیں بھی کالجوں کو بھی دینی چاہیے. ٹیچرز کی تعداد اور کالجز کے اخراجات کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک کالج میں کتنے ٹیچرز ہیں، ایک ٹیچرز کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 20 بندے ہوں جو ایک ٹیچرز کے پاس ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اور کالجز کے جو اخراجات ہیں، جو ایکسپینسز ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے. اور یہاں پہ یہ تھا کہ صرف ذہین جو انٹیلیجنٹ طلباء ہوں گے نا ان کو مطلب ہائر ایجوکیشن دی جائے گی، یونیورسٹی کی یا کالج کی، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میرٹ بنتا ہے ہمارا، وہاں بھی یہ تھا کہ وہ کم وہاں پہ سیٹس ہوتی تھی تو ہم نے انہیں کو دینی ہے جو کہ ذہین ہوں گے. وہ ایک میرٹ کا نظام چل گیا کہ یہاں پہ میرٹ سسٹم ہوگا جی. جو اتنی 20 سیٹیں ہیں تو 20 لوگ آئیں گے جو پہلے پہ ہیں اور باقی ہیں، ٹھیک ہے جی. کالجوں میں ایسے ہندوستانی ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے جی جن کے پاس یورپ کی ڈگری ہوگی، ٹھیک ہے نا، جو یورپ سے پڑھ کے آئے ہوں گے، جو وہاں سے ہائر ایجوکیشن لے کے آئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. انہیں کا وہ ادھر آ کے کلچر اپنائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو انہیں کو مطلب ہم نے ہائر کرنا ہے کالجز کے لیے یا یونیورسٹیز کے لیے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے بھی وومن ایجوکیشن پہ وہی بہت زیادہ فوکس کیا، جیسے کہ وہ ڈسپیچ نہیں کیا تھا کہ وومن کو ایجوکیشن دینی چاہیے. اس کے بعد ریلیجیس ایجوکیشن، انہوں نے کہا کہ ریلیجیس جو ایجوکیشن ہوگی اس پہ ان کو آزاد کر دیا. انہوں نے کہا ریلیجیس ایجوکیشن آپ نے دینی ہے تو اپنے گھروں میں دیں، ادھر ہم نے اسکول میں یا انسٹیٹیوشن میں ہم ان کو آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یہ ریلیجیس ایجوکیشن دیں. وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے اسلامک ہو یا کرسچینٹی کی ہو یا ہندوازم کی ہو، تو وہ ہم ادھر اجازت نہیں دیں گے. آپ نے اگر دینی ہے تو ادھر اپنے گھروں میں دیں ان کو. آگے کیا ہے مسلینیس کیا تھا؟ وہی ڈی پی اے آفس، ٹھیک ہے. ان کا کیا ڈی پی اے آفس کا، ٹھیک ہے جی. ان کا کیا ہوگا کہ جو کہ انسپیکٹرز ہوں گے جو چیک کریں گے کہ ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی اس کے اسپیشل فیچرز آگے دیکھ لیں. اسپیشل فیچرز کیا تھے ان کے؟ وہ اس میں یہ تھا کہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. کہ جو پرائیویٹ ایجوکیشنز ہیں ان کو وہ سپورٹ کرے گی گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا. ان کو کہ ایجوکیشن کو آپ پروموٹ کریں. اور ووکیشنل ایجوکیشن پر زیادہ زور دیا جائے گا، ووکیشنل ایجوکیشن پر بھی زیادہ زور دیا گیا. ان کے اسپیشل جو فیچرز تھے
اس کے کیا بات ہے جی، ریزلٹس آف ریکمنڈیشنز، رزلٹ آف دا ریکمنڈیشن پرائمری ایجوکیشن کو کنٹرول مقامی حکومتوں کو دیا گیا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گورنمنٹ نے کالجوں اور اسکولوں جو گورنمنٹ تھی اس نے کالج اور اسکول کھولنے، نئے کالج اور اسکول کھولنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نئے اور اسکول اور کالج ہم نہیں کھول سکتے، ہم نے مطلب کہ انہی کو پروموٹ کریں یا پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن ہے انہی کو فنڈ دیں اور وہی مطلب ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ نے پرائیویٹ اسکولوں کو پروموٹ کیا، ٹھیک ہے، اپنے اسکول نہیں کھولے اور پرائیویٹ اسکولوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو پروموٹ کرنا ہے، جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو فنڈز دیں اور انہی کی تھرو مطلب کہ اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے. یہ تھا جی ہمارا کیا نام ہے جی اس کا، ولیم ہنٹرز، ٹھیک ہے جی. ولیم ہنٹر رپورٹ کمپلیٹ ہو گئی. یہ آج ہمارا 3rd چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. آگے جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، اس کو آپ سکپ کر دیں گے. یہ جو 4 تھے ان کو آپ نے کرنا ہے. پہلا تھا چارٹر ایکٹ، اس کے بعد نکالے تھا، وہ ڈسپیچ تھا اور ولیم ہنٹر. ان پہ آپ ٹک کر لیں. آگے ہم نے یہ نہیں کرنا. یہ ہمارا 3rd چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نیکسٹ جب ہماری کلاس ہوگی تو مسلم ایجوکیشن موومنٹس وہ ہم پڑھیں گے. اچھا تو آج ہماری لاسٹ کلاس ہے. اب دیکھیں نیکسٹ تو میرے خیال میں چھٹیاں ہو جائیں گی. تو آپ نے ایک اسائنمنٹ آپ کو میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اسائنمنٹ آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اسائنمنٹ کیا ہے جی؟ وہ پہلے میں آپ کو 2nd چیپٹر سے دیتا ہوں، فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. واٹ از فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی. یہ اسائنمنٹ بنانی ہے، 4 سے 5 پیجز کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے مجھے نیکسٹ کمنگ جو ٹیوزڈے ہے نا تب تک یہ مجھے سبمٹ کرنا، ٹھیک ہے جی. سن رہے ہیں؟ سر یہ چیٹ باکس میں سینڈ کر دیں. سی آر اور جی آر آپ یہ لکھ لیں گروپ میں. سی آر صاحب یہ لکھ جی سر. فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. واٹ از فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا. اس کی ایک اسائنمنٹ ہے، یہ آپ نے بنانی ہے اور کمنگ جو ٹیوزڈے ہوگا اس سے پہلے مجھے سبمٹ کروا دینا، ٹھیک ہے جی. سر کتنے پیجز کی؟ جی 4 سے 5 پیجز کی ہو، ٹھیک ہے نا جی. سافٹ ویئر ہاں سافٹ میں ہی کرنی ہے، ہارڈ میں تو نہیں کرنی. تو یہ کوشش جی اسائنمنٹ کلاس روم میں جمع کروانی ہے؟ جی سبمٹ کروانی ہے نا، مجھے ای میل کرنی ہے. اچھا ای آپ نے میل سر پہلے آپ کی تھی. گوگل کلاس روم میں اسائنمنٹ دے دیں، ہم وہاں پر ورک ٹرننگ کر دیں گے. یس سر کیا ایسا کرتے ہیں کر. کیا سر گوگل کلاس روم میں آپ اسائنمنٹ کر دینا ہمیں کلاس ورک میں، ہم وہاں پہ اپنا ورک ٹرننگ کر دیں گے اسائنمنٹ بنا کے. نہیں ادھر نہیں کرنا، آپ نے میل ہی کرنی سر ہے، جی وہاں سر ٹرننگ نہیں وہیں کرنا. کرتے ہیں سب. نہیں وہاں وہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے مجھے سبمٹ کروانی ہے، سر یہ ٹھیک ای ہے نا. میل والا سبمٹ کام نہیں ٹھیک. کیوں ای میل والا کیا اوکے سر میل کر دیں گے. آپ کو ای میل کا کیا ایشو ہے جی؟ علی احمد چلانی نہیں آتی آپ کو ای میل؟ سر چلانی آتی ہے. تو پھر کیا ایشو ہے جی آپ کو؟ سر وہاں پہ ٹھیک ہے. نہیں وہاں پہ ٹھیک ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ای میل کرنی ہے، چلے ٹھیک ہے ٹھیک نا. ہے سر ای میل کر دیں گے. ہاں یہ آپ مجھے ای میل کریں گے. تو واٹ از فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، یہ سی آر اور جی آر آپ نے سب کو یہ مطلب کہ میسج دے دینا. کل کو اگر کوئی کہے گا کہ ہمیں وہ یہ اطلاع نہیں ملی تو یہ اس کے ذمہ دار آپ سی آر اور جی آر لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. سر تھوڑا ٹائم بڑھا دیں کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہے اسی لیے. یار یہ آپ کے بھائی کی شادی کتنے عرصے سے چل رہی ہے؟ پہلے دن آپ کی کلاس لی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی کی 27 کو ہے. یہ شادی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یار؟ 1 ہفتہ ہے سر گرینڈ میرج ہے. یار 1 ہفتہ ہے آپ لوگوں کا، اور ٹائم کیا بڑھاؤ؟ 1 ہفتے میں بھی آپ نہیں ہونا. یہ 1 دن کا کام ہے، 1 دن کا سر آپ ایسے کریں جس دن ہماری نیکسٹ یہ کلاس ہوگی اس دن دوبارہ سبمٹ کر کروا رہے دیں. ہیں. کمال ہے. یا نیکسٹ کلاس ہوگی، نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی 11 جنوری کو. یہ آپ نے کمنگ ٹیوزڈے کو سبمٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے نا. بس سر جی پیج پہ لکھ کے اسکینر کر سکتے ہیں؟ نہیں تو آپ نے ای میل پہ بھیج سکتی، سافٹ میں نہیں بنا سکتی آپ؟ ای میل پہ تو بھیج دیں سر جی، ای میل تو کر دیں گے. سر تو کلاس پھر کیا روم میں ایشو؟ سینڈ کر دیں گے، گوگل کلاس روم میں. نہیں کیا ایشو آ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ گوگل کہہ رہے کلاس ہیں روم وہ میں جو تو کر دیں پیجز گے. پہ بنا کر کیم ہوتا ہے وہاں سے پی ڈی ایف بنتا ہے، وہاں سے شیئر ہو جاتی ہوتی ہے. تو سافٹ میں یار آپ اب ٹرائی کریں گے تو سافٹ میں بنائیں گے نا یار. ابھی تک آپ کو مطلب سافٹ کاپی بنانے کا ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مائکروسافٹ ورڈ میں نہیں بنانی آتی یار. آپ بنائیں گے تو تبھی آپ کو یہ آئے گا نا.
تو اس طرح تو सर चलता बनानी आती है लेकिन वहाँ पे मुश्किल हो जाती है। चल हाँ तो बस ठीक है ना, तो आप ट्राई करें यार, सॉफ्ट कॉपी में मुझे भेजें। तो अगर किसी को ज्यादा इशू है तो वो कर सकता है, मतलब कि पीडीएफ में भी सेंड कर सकता है मुझे। ओके ठीक है सर जी। जी। हाँ चले ठीक है जी। ये अटेंडेंस, अब जो बाद में लोग आए हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई वो मुझे अपना नाम बता दें, अगर उनके अटेंडेंस में लगा। मोहम्मद मुबीन। सर अनम फातिमा। मुबीन की तो लगानी नहीं है, ये वो आप बोल ही तो बहुत रहे थे। अच्छा जी, अनम फातिमा, वाजिद सर अली, निशात फातिमा। निशात फातिमा, लाइबा शबीर, लैबा, ठीक है जी, सर गुले आरजू, गुले आरज़ू, सर जिनकी हुमा पहले नहीं सादिक, हुई, ठीक है जी, मोहम्मद मेरी सादिक, जिनकी पहले अटेंडेंस नहीं हुई वो मुझे बता दे बस। ठीक है जी, मुनज़्ज़म, मोहम्मद सईद। सही। ये जल्दी आया करें यार क्लास में, आप लोग सर लास्ट पे पहुंचे हम लोग जी। जी बोले ईशा। सर ये ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है कि नहीं किधर? दुनिया में? मतलब नहीं, खत्म हो गई, ये खत्म हो गई थी। इसको ना जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब उन्होंने देखा है इन्होंने कब्जा कर लिया बड़े शरीर पे, तो इन्होंने इसको मतलब नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है ना। नेशनलाइज करके इसको खत्म कर दिया था और इसकी कमांड खुद संभाल ली थी इस कंपनी ने, इसकी कंपनी की, ठीक है ना। तो क्योंकि ये एक छोटा सा इंग्लिस्तान मुल्क था, एक छोटा सा, ठीक है ना। और इन्होंने पूरी दुनिया का जो दौलत थी ना वो लूट के खाई, वो आज भी खा रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास ना सोना है ना चांदी है, अपना जमीन से कुछ भी नहीं निकलता, ना इनके पास कोई ज़राअत है। क्या था, इन्होंने पूरी दुनिया से लूटा है और पूरी दुनिया पे इन्होंने हुक्मरानी की है, सिर्फ अपनी मतलब कि चालबाजियों से, ठीक है ना। ये शातिर लोग थे, हाँ ये लुटेरे थे। इन्होंने पूरी दुनिया को, आज जितनी भी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, इन्होंने हर पे हुक्मरानी की है और ये शातिर इन्होंने दिमाग इतना इकट्ठा कर लिया था जो अब तक खत्म ही नहीं हुआ। जी, इन्होंने किया बहुत है यार। ये पाकिस्तान में, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में, आपको बताया था जब वो कहानी सुनाई थी कि वो जो इनका सफीर आया तो उसने देखा कि वो बादशाह को, जो जहांगीर था, उसको तोला जा रहा है। पहले हीरो में तोला गया, फिर सोने में तोला गया, फिर चांदी में तोला गया, ठीक है ना। उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, यार इनके पास इतना पैसा है। तो उन्होंने कहा जी चलो बिस्मिल्लाह करो, इधर से चोरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये मतलब कि ये पहले दिन से चोर थे जी, ठीक है ना जी। तो इन्होंने मतलब पूरी दुनिया को लूट खाया। ये भी आप इसकी भी हिस्ट्री पढ़ लें, बेसिकली इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यही लोगों की लूटी हुई दौलत, सर पढ़ी थी कल हमने। वो लूटी हुई दौलत यही मतलब है, उस पे ऐशी कर रहे हैं और ये हुक्मरान बने बैठे हैं जी, ठीक है ना। बस ये